کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام شدید غربت اور جہاد کی مصروفیت کے باوجود بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے؟ آخر کیوں؟ دوستو، آج ہمارے معاشرے میں دو چیزیں سب سے زیادہ نکاح میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر ایک، دین کی خدمت کا جذبہ اور اس میں مکمل مصروفیت۔ نمبر دو، غربت۔ بہت سے اہل علم حضرات اس ڈر سے جلد نکاح یا ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتے کہ اگر بیوی بچے زیادہ ہوں گے تو ان کا خرچ پورا کرنے، سوکنوں کے جھگڑے نمٹانے اور گھریلو مسائل انہیں دین کی خدمت یا جہاد سے روک نہ دے۔ پچھلے دور میں کئی ایسے مجاہدین گزرے ہیں جو رشتہ ملنے کے باوجود ایک شادی بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ جب ہر وقت موت سامنے ہے تو بیوی بچوں کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے، شہادت کے بعد تو حوریں ویسے ہی مل جائیں گی۔ یہ جذبہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی یہی دو رکاوٹیں موجود تھی۔ وہ بھی شدید غربت اور دنیا کی تمام مرغوب چیزوں سے سب سے زیادہ غافل کر دینے والی خدمت جہاد جیسی سخت ترین ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ روم اور فارس جیسے ان طاقتور سلطنتوں سے لڑ رہے تھے جنہوں نے مٹھی بھر مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا، اور دوسری طرف علمی میدان میں دشمنان اسلام سازشوں کے ذریعے بنیادی عقائد کے متعلق شکوک و شبہات پھیلا رہے تھے تاکہ اسلام کو مٹا دے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے نکاح کی کثرت والی سنت کو نہیں چھوڑا، اور چھوڑتے بھی کیسے؟ کیونکہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ چکے تھے کہ ان سے زیادہ غریب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے غریب تھے کہ کبھی کبھی 40 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس غربت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں قناعت نہ کی، بلکہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں نکاح کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ جب امہات المومنین نے غربت کی وجہ سے مال غنیمت کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی حالت میں رہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر غیرت آتی تھی کہ بعض عورتیں خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کر دیتی تھی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر تھے کہ اس دوران دوسری بیوی نے کھانے کا پیالہ بھیجوا دیا۔ جس بیوی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کو اپنی باری میں سوکن کی اس مداخلت پر اتنی غیرت آئی کہ پیالہ زمین پر دے مارا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کو غیرت آئی۔ پھر پیالہ کو جوڑا، کھانا اس میں ڈالا اور سب کو تناول کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی میں مشکلات تو آئیں گی، مگر ان مشکلات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے سے باز نہ رکھ سکی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر شوہر پہلی بیوی کو اعتماد میں لے کر دوسری شادی کرے تو مسائل کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر شوہر پہلی بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور پھر بھی بیوی راضی نہ ہو تو بھی شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسری شادی کرے۔ نہ بیوی اور نہ اس کے گھر والوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسری شادی سے اسے روکے، کیونکہ شوہر کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا کبھی کبھی طلاق یا دلوں میں نفرت کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ نہ صرف شوہر کے حق میں بہتر ہے بلکہ گھر کے سکون کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حالات درست فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔